الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے باب التغلیظ فی من افطر عمدن، جان بوجھ کر جو افطار کر لے تو اس پر سختی کے بارے میں باب، یعنی شدید مذمت کے بارے میں۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا وحدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا شعبۃ عن حبیب بن ابی ثابت عن عمارة بن عمیر عن ابن مطوس عن ابیہ قال ابن کثیر عن ابی المطوس عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان فی غیر رخصۃ رخصہ اللہ لہ لم یقضی عنہ صیام الدہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو ساری زندگی روزے رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو پورے دن اگر زمانے کے بھی وہ روزے رکھے تو ایک روزہ توڑنے کا جو اس کو گناہ ہے تو دیگر روزے اس کی تلافی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا احمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن عمارة عن ابن مطوس قال فلقيت ابن مطوس حدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان قال أبو داود واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وابو المطوس۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ سفیان اور شعبہ نامی راویوں سے یہ روایت نقل کرنے والوں میں نے یہ اختلاف کیا ہے کہ راوی کا نام ابن مطوس ہے یا پھر ابو مطوس ہے، اس کے اندر جو ان کا اختلاف ہے۔ اگلا باب ہے باب من اکل ناسین، تو یہ تو پچھلا باب اس کے بارے میں تھا کہ جس نے جان بوجھ کر کھایا پیا روزے کو توڑا تو اس کے بارے میں وہ حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اب اگر کوئی بھولے سے کھانا کھا لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا یہی حکم ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن ایوب وحبیب وحشام عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اکلت وشربت ناسیا وانا صائم فقال اللہ اطعمک وسقاک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے روزے کے دوران بھول کر کھایا اور پی لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا اور پلایا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی ایک آدمی مسلمان دوسرے مسلمان کو جو کہ روزے کی حالت میں اس کو کھاتا پیتا دیکھے تو اس کے بارے میں بعض جگہ پر یہ حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر جو کھا رہا ہے اگر وہ کمزور ہے، نحیف ہے، اس کو کھانے کی حاجت ہے تو پھر اس کو نہ بتائے کہ وہ کچھ کھا لے تاکہ اس کو مزید آگے روزے کے اوپر تقویت حاصل ہو سکے۔ لیکن اگر وہ جاندار ہے، مضبوط شخص ہے، وہ روزے کو بغیر کسی تکلیف کے صحیح طریقے سے پورا کر سکتا ہے تو پھر اس کو بتانا ہوگا کہ وہ اس کو بتائے کہ بھئی آپ کا روزہ ہے، آپ کھانا پینا ترک کر دو۔ اگلا باب ہے باب تاخیری قضاء رمضان، رمضان کے روزوں کی قضا کرنے کے بارے میں تاخیر کے حوالے سے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن یحییٰ بن سعید عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سمع عائشہ رضی اللہ عنہا تقول ان کان لیکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ حتی یاتی شعبان۔ حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھ پر رمضان کے کچھ روزے لازم ہوتے تھے تو میں ان کی قضا نہیں کر پاتی تھی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا۔ اگلا باب ہے باب فی من مات وعلیہ صیام، باب اس شخص کے بارے میں کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمہ روزے لازم ہوں۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبیر
عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمے روزے لازم ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی حسین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح اطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وان نذر قضى عنه وليه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو کر فوت ہو جائے وہ تندرست نہ ہو پائے تو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، اس پر قضا لازم نہیں ہوگی، اور اگر اس نے نظر مانی تھی تو اس کا ولی اس کی طرف سے قضا کرے گا. شیخ فانی جو ہے جس کو اپنے روزوں پر قدرت نہ ہو اس کے فدیے کا حکم یہ ہے کہ وہ بوڑھا فانی شخص جو روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن ایک فقیر کو کھانا کھلائے جس طرح کفارات میں کھلایا جاتا ہے. اس میں قانون اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر وہ روزے پر قادر ہو گیا تو اس کے لیے فدیے کا حکم ختم ہو جائے گا. تو اب جتنے روزوں کا فدیہ دے چکا تھا ان سب فدیوں کا بھی وہ دوبارہ سے روزہ رکھے گا. یہ اس کا پہلے بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا تھا کہ فدیے کا حکم اس کے لیے کہ جو ایسا بیمار ہو یا جس طرح کہ شیخ فانی کے مزید آئندہ اس کے صحت یاب ہونے روزہ رکھنے پر قادر ہونے کی امید نہ ہو تو اس کے لیے فدیے کا حکم آ جاتا ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرے. باب الصوم فی السفر، سفر کے اندر روزہ رکھنے کے بارے میں باب. حدثنا سلیمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم فأصوم في السفر قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت حمزہ اسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو مسلسل روزے رکھتا ہوں، تو کیا میں سفر کے دوران روزہ رکھ لیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھ لو، اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو. کہ اس کے اندر مسافر کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کے سفر پر نکل چکا ہو اس کو یہ اختیار ہے چاہے وہ روزہ رکھے یا چاہے وہ روزہ نہ رکھے. حدثنا عبداللہ ابن محمد النفیلی حدثنا محمد بن عبد المجید المدنی سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال قلت يا رسول الله إني صاحب زهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أوخره فيكون دينا فأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر قال أي ذلك شئت يا حمزة. حضرت سیدنا حمزہ بن محمد بن حمزہ اسلمی ذکر کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کے دادا کے حوالے سے بات نقل کی ہے کہ ان کے دادا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جانوروں والا شخص ہوں، میں لوگوں کو جانوروں پر سفر کرواتا ہوں اور جانور کرائے پر دیتا ہوں. بعض اوقات یہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے میں اپنے اندر قوت بھی پاتا ہوں اور میں جوان بھی ہوں. یا رسول اللہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا روزہ رکھ لینا میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ میں انہیں مؤخر کر دوں اور یہ میرے ذمے قرض ہو جائیں. یا رسول اللہ کیا میرا روزہ رکھنا زیادہ اجر کا باعث ہوگا یا روزہ نہ رکھنا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ تم جو چاہو کر لو. کہ مسافر کو جو ہے وہ دونوں کے اندر اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو جو آسان لگے جو بہتر لگے وہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ آسانی عطا فرمائی گئی ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاہد عن طاؤوس عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس
وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلی اللہ علیہ وسلم وافطر فمن شاء صام ومن افطر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ اسفان کے مقام پر پہنچے تو آپ نے برتن منگوایا، اسے اپنے منہ کی طرف بلند کیا تاکہ لوگوں کو یہ دکھا دیں یہ رمضان کے مہینے کی بات ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے سفر کے دوران روزہ بھی رکھا ہے اور روزہ ترک بھی کیا ہے۔ جو شخص چاہے وہ سفر کے دوران روزہ رکھ لے اور جو شخص چاہے وہ روزہ نہ رکھے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے دونوں جو ہے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام ہم سب سے زیادہ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ روزے کو پورا فرما سکتے ہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام جیسا طاقتور، حلم بردبار اور اپنے اوپر قابو والا شخص کوئی بھی روئے زمین پر موجود ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا احمد بن یونس حدثنا زائدۃ عن حمید طویل عن انس قال سافرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فصام بعضنا وافطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اور روزہ رکھنے والے نے روزہ نہ رکھنے والے پر اعتراض نہیں کیا، اور روزہ نہ رکھنے والے نے روزہ رکھنے والے پر اعتراض نہیں کیا۔ یعنی کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، کیونکہ شریعت کے اندر اس کی اجازت موجود ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اور نبی پاک علیہ السلام خود ان کے ہمراہ موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا احمد بن صالح ووهب بن بیان المعنى قال حدثنا ابن وهب حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد انه حدثه عن قزعة قال اتيت ابا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهو مكب عليه فانتظرت خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم يصوم حتى بلغ منزل من المنازل فقال انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر اقوى لكم فاصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال انکم تصبحون عدوکم والفطر اقوى لكم فافطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو سعید ثم لقد رأيتني اصوم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ذالک و بعد ذالک۔ حضرت قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے اور لوگوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ میں نے بھیڑ کے کم ہونے کا انتظار کیا، جب وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے سفر کے دوران روزے کے رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتح مکہ کے سال ہم رمضان نہیں، صحابی سے پوچھا تو نے فرمایا کہ فتح مکہ کے سال ہم رمضان کے مہینے میں نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے، نبی اکرم علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ہم نے بھی روزہ رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پڑاؤ یعنی ٹھہرنے کی جگہ پر پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم دشمن کے زیادہ قریب ہو گئے ہو، کہ قریب ہو گئے ہو، روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے قوت کا باعث ہوگا، روزہ نہ رکھو گے تو مضبوطی آئے گی، قوت آئے گی۔ اگلے دن ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل تم اپنے دشمنوں کے مد مقابل آ جاؤ گے تو روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہوگا، تو تم لوگ روزہ ختم کر دو۔ راوی بیان کرتے ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لازمی حکم تھا۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنے بارے میں یہ بات یاد ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کے دوران روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ رکھنے نہ رکھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن چونکہ یہ جو ہے وہ
جہاد کا معاملہ تھا، اور جہاد کے اندر قوت لازمی ہے، اور یہ جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اس وجہ سے پھر تاکیدی طور پر فرمایا گیا کہ روزہ نہ رکھو۔ حدثنا ابو الولید الطیالسی حدثنا شعبۃ عن محمد بن عبد الرحمن یعنی ابن سعد بن زرارۃ عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأى رجلا يذلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا، لوگ سایہ کر کے کھڑے تھے اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، جو روزہ نہ رکھ سکے تو پھر اس کے اوپر لازم بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کرے۔ جب شریعت کی طرف سے ایک چیز کی اجازت دی گئی ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا ابو ہلال الراسبی حدثنا ابن سوادۃ القشیری عن انس بن مالک رجل من بنی عبد اللہ بن کعب اخوۃ بنی قشیر قال اغارت علینا خیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقت الى رسول اللہ وهو یأکل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما قال فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق بنو عبداللہ بن کعب سے ہے، جو بنو قشیر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سواروں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میں چل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے عرض کی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھو، میں تمہیں نماز اور روزے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے نصف نماز، یعنی یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے، اور روزے کو معاف کر دیا ہے کہ نصف نماز، کیونکہ ہم جو ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو سفر کے اندر قصر کر کے ادا کرتے ہیں، اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت سے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں جملے ارشاد فرمائے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک فرمایا تھا۔ راوی کہتے ہیں بعد میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے سے کیوں نہیں کھایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کے دسترخوان سے کھانا یہ بھی جو ہے وہ برکت ہی ہے۔ باب فی من اختار الصیام، باب ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے سفر کے دوران روزہ رکھنے کو اختیار فرمایا۔ حدثنا معمل بن الفضل حدثنا الولید حدثنا سعید بن عبد العزیز حدثنی اسماعیل بن عبید اللہ حدثتنی ام الدرداء عن ابی الدرداء قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض غزوات فی حر شدید حتی ان احدنا لیدع یدہ علی رأسہ او کفہ علی رأسہ من شدت الحر ما فینا صائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ بن رواحہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ شدید گرمی کے موسم میں نبی اکرم علیہ السلام کے ہمراہ ایک غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنا ہاتھ، راوی کو شک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہیں، کہ اپنی ہتھیلی پر سر رکھ لیتا تھا۔ ہمارے درمیان صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کسی نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ حدثنا حامد بن یحییٰ حدثنا ہشام بن القاسم ہاشم بن القاسم حدثنا عقبۃ بن مکرم حدثنا ابو قتیبۃ المانہ قال
حدثنا عبد الصمد بن حبیب بن عبد اللہ الازدی حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن محبق الهزلي يحدث عن أبيه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. حضرت سنان بن سلمہ اپنے والد کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس سواری ہو اور اسے پیٹ بھر کر کھانا مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جہاں بھی رمضان کو پائے تو رمضان کے روزے رکھے. حدثنا نصر بن المہاجری حدثنا عبد الصمد یعنی ابن عبد الوارث حدثنا عبد الصمد بن حبیب حدثني ابی عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکہ رمضان فی السفر فذکر معناه. تو پھر یہ بھی حدیث بھی جو ہے وہ پہلے والی حدیث کی ہی مثل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی روزے رکھنے اور انہیں بہتر انداز سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.